میں نہیں کہتا کہ یہ لوگ دل کے برے ہیں، انہوں نے بدنیتی کے ساتھ یہ کام کیا ہے، لیکن آپ کے کام کی بنا پر خرابی پیدا ہوتی، سمجھ کے کام کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے، حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس خبر ملی غزوہ موتہ کے موقع پر کہ 3 بڑے صحابہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص تعلق بھی رکھتے تھے، جن کو امیر بنا کے بھیجا گیا تھا، حضرت زید بن حارثہ اور حضرت جعفر بن ابی طالب اور حضرت عبداللہ بن رواحہ، یہ 3 بڑے صحابہ جن کو امیر بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے میں، اس جنگ میں بھیجا تھا، وہ تینوں یکے بعد دیگرے شہید ہو گئے، اور اس شہادت کی اطلاع اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی۔ فرشتوں نے اللہ کی طرف سے آ کے خبر دی کہ وہ تینوں شہید ہو چکے ہیں۔ اب ان تینوں کی شہادت کا اتنا غم آپ کے چہرے پر تھا، مسجد میں تشریف فرما تھے، اور آپ نے اس کی اطلاع حضرت جعفر آپ کے اپنے چچیرے بھائی تھے، حضرت علی کے بھائی، اپنے حقیقی بھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، آپ کے گھر کا یہ حادثہ تھا۔ حضرت جعفر کی گھر کی عورتیں رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غم میں مبتلا ہے، مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اسی دوران ایک صاحب آئے اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، حضرت جعفر کے گھر کی عورتیں رو رہی ہیں۔ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جا کے روکو ان کو، نہ روئیں۔ یہ آدمی گیا، وہ صاحب گئے، تشریف لے گئے اور کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، یا کیا سمجھایا ان کو۔ پھر واپس آئے دوبارہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آ کر کہا، یا رسول اللہ، وہ تو مانتی ہی نہیں ہے۔ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر جا کے روکو۔ وہ پھر گئے وہ صاحب۔ ان لوگوں نے کیا جواب دیا الٹا؟ خواتین تو ظاہر بات ہے کہ اس موقع پر جواب بہت سخت بھی دے سکتی۔ پھر وہ واپس آئے، تیسری مرتبہ کہا، یا رسول اللہ، یہ عورتیں تو ہم پر غالب آ گئی، وہ تو مانیں گے کیا، ہم پر ہی وہ حملہ آور ہے۔ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جا کر ان کے منہ میں مٹی ڈال دو۔ یہ ساری یعنی آمد و رفت ان صاحب کی حضرت عائشہ فرماتی